تو سر یہ بتائیے، ہر کسی کو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہاتھوں کی لکیروں سے یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا لائف پارٹنر کون ہو سکتا ہے، یا اس کا انیشیل الفابیٹ اس کے نام کا کیا ممکن ہے کہ پتہ چل سکتا ہے، یا جو لوگ بتاتے ہیں وہ کیسے بتاتے ہیں؟ اچھا بشرا، اس طرح سے ہے کہ ایک بات یاد رہے کہ جب آپ لفظ شادی کی بات کرتے ہیں تو تقدیریں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے اور ایک تقدیر مقید ہوتی ہے۔ تقدیر معلق پر اللہ پاک نے انسان کو قادر کر دیا۔ شادی جو ہے نا، آج سے 1450 سال پہلے یہ فیصلہ ہو چکا کہ کس عمر میں ہو جانی چاہیے۔ بچہ جب جوان ہوں تو شادی کر دیں، آگے نہیں لکھا کہ منڈا BA پاس ہونا چاہیے، اور یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ وہ عمر کی نہیں ہوئے۔ رائٹ۔ اس کا مطلب ہر عمر اور ہر شعبہ ہے زندگی کے بچے سے شادی کرنا ضروری ہے۔ ایون یہاں تک ہے کہ باقاعدگی سے اگر اس کا ولی ان ٹائم شادی نہیں کرتا تو وہ بچے جو گناہ کرتے ہیں اس گناہ کا باقاعدگی سے ایک حصہ جو ہے ولی کے کھاتے میں بھی جاتا ہے۔ شادی تقدیر معلق ہے اور اللہ پاک نے انسان کو اس پر قادر کیا، اور یہاں میں پچھلے 4-5 سال سے اب جا کر کامیاب ہوا ہوں کہ وہ کسی نے لکھ دیا کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، انہوں نے ایمان کا حصہ بنا لیا۔ جوڑے زمین پر بنتے ہیں اور ڈھونڈنا پڑتے ہیں۔ شادی ایک لفظ ارینج میرج اور لو میرج کا سوال پوچھا جاتا ہے۔ شادی ہمیشہ لو میرج ہوتی ہے، اس لیے کہ جب حجاب قبول کیا جاتا ہے تو اس وقت اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ آپ مجھے پسند ہو۔ اگر وہ پسند نہیں ہے تو پھر حجاب قبول ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ لفظ ارینج میرج یا لو میرج کا یہ ڈفرینس بھی غور سے سن لیں، آپ بھی سنیں جی، کہ حجاب قبول ہی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک لفظ استعمال نہ کیا جائے کہ آپ ان کے لیے قابل قبول ہے، تو یہ لو میرج ہے۔ اچھا، اب شادی باقاعدہ ڈھونڈنا پڑتے ہیں اور کروانا پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس میں گنجائش رکھی۔ اللہ پاک کو پتا تھا کہ میں حضرت انسان کو جو پیدا کر رہا ہوں اس میں کون سی خوبیاں اور کون سی خامیاں پائی جاتی ہیں، تو ان خوبیوں خامیوں کے نتیجے میں ایک طلاق اور خلا کا سلسلہ بھی بنا کر دے دیا کہ اگر آپ مسٹیک کر لیں طلاق دے تو اس سکتے کی ہیں اور کمپنسیشن یا خلا لے سکتے ہیں۔ رائٹ، ایک اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک اسپیس یا ایک یس، مارجن دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ حضرت انسان نے، میرا مطلب ہے تقدیر معلق ہے، غلطی کر سکتا ہے نا۔ میرا مالک تقدیر مقید کا مالک ہے، تقدیر معلق کا بھی مالک ہے، لیکن تقدیر مقید میں غلطی کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ میرا مالک سے غلطی تو نعوذ باللہ من ذالک نہیں ہو سکتی، غلطی تو بندہ کرے گا نا۔ تو اس پر تقدیر پر قادر کر دیا تو یہ غلطی کر سکتا ہے۔ اگر وہ غلطی کر لیتا ہے اور دوبارہ رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ خلا کے بعد صلح بھی کر سکتی ہے، ٹھیک، دوبارہ رجوع بھی کر سکتا ہے بندہ۔ رائٹ رائٹ۔ اسی لیے اس میں ٹائم فریم بھی دے دیا گیا کہ کہیں غلطی کا امکان بھی اگر موجود ہے اور وہ کر بیٹھتا ہے تو وہ دوبارہ پھر واپسی کا رخ اختیار کر سکتا ہے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر اس کو چوائس دی گئی کہ پابند نہیں کیا گیا کہ اب شادی ہو گئی تو اس کے بعد دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی، اس کی دوبارہ شادی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر سیکشلی بندہ طاقتور ہے اور وہ محسوس کرتا ہے کہ ایک بیوی کے ساتھ وہ نہیں اس طرح سے سیٹسفائیڈ، تو وہ دوسری بھی کر سکتا ہے، تیسری بھی کر سکتا ہے، چوتھی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن عورتوں کو یہ پرمیشن حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کیوں؟ اس لیے کہ میں بعد از ایکسپیریمنٹ اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرد میں بائی برتھ جنسی بیماریاں نہیں پائی جاتی۔ جنسی بیماریوں کا آغاز عورت سے ہوتا ہے، اور جب ایک سے زیادہ مردوں کے پاس چلی جائے ایک وقت میں تو بنیادی طور پر وہاں سے ایک جنسی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو مرد بھی اس کے پاس جاتے ہیں وہ بھی جنسی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عورت کو ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیوں کی پرمیشن نہیں ہے۔ مرد جب کہ ایک سے زیادہ خواتین کے پاس چلا جائے اور وظیفہ زوجیت کرے تو اس کو کسی بھی قسم کی اس کے اندر بائی برتھ بیماری موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے کوئی عورت بیمار نہیں ہو سکتی،
مرد کی وجہ سے. عورت کی وجہ سے مرد بیمار ہوتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. یہ بڑا ایک پیچیدہ سا مسئلہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے ٹھیک. اور جس کے بارے میں بہت کم اویئرنیس ہے. جی آپ نے سن لیا تو یہ دوسروں کو بھی بتائیے گا. اور اس میں ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ وہ، تو یہ سارے جو غلط قسم کی میتھ ہوتی ہے نا، میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اس کو توڑا جائے. واللہ عالم بالصواب. اور یہ بتائیں کہ ہاتھوں کی لکیروں سے یہ کیسے تعین لگایا جا سکتا ہے کہ بچے کتنے ہوں گے، یا آپ کی لو ہے یا ارینج، اچھا اس طرح سے ہے یا کہ شادی یہ کس بھی عرصے تک ہو رہی ہے، یا یہ بھی- ڈیٹ آف برتھ کے ساتھ کچھ حساب لگا رہے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کی لکیریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا یہ پاسبل ڈیٹ ہے؟ آف برتھ کے حساب سے کسی بھی علم و فن کے اعتبار سے شادی کا نہیں بتایا جا سکتا. حضرت انسان کو اس پر قادر کر دیا گیا، آپ کو بتایا، ٹھیک. اور ایک ٹائم فریم رکھ دیا گیا کہ جوان ہونے کے بعد اس کی ریکوائرمنٹ ہے. کیوں؟ حرام مغز جب یہ کام کرنا شروع کرتا ہے کہ مجھے اپنی اپوزٹ سیکس کے پاس جانا ہے، تو یہ اس وقت تک حرام مغز کام کرتا رہتا ہے جس وقت تک وہ ایزی نہیں ہوتا. تو لہٰذا اس کے عمر کے اس حصے تک پہنچنے تک کہا گیا کہ اس کی شادی کر دو. اور شادی میں باقاعدگی سے عورت کو اور مرد کو کہا گیا کہ وہ اپنی چوائس اور اس کے مطابق شادی کر سکتے ہیں. کوئی بھی عورت کسی بھی شخص کو جو اس کو لائک کرتا ہے اور وہ اس کو لائک کرتی ہے، اپنے ولی سے باقاعدگی سے اس کا تقاضا کر سکتی ہے. میں آپ کو بڑی اسٹریٹ اوے باتیں کرنے والا شخص ہوں. میں نے اپنی بڑی بیٹی کی جب شادی کی ہے تو وہ کالج جب جانے کے چکر میں پڑی تو میں نے کہا بیٹا ہم غریب لوگ ہیں. تو حالت اس وقت بڑی پتلی تھی. اے جڑے محلے کے منڈے نے نا یہ کالج تک چھڑ کے بھی آتے ہیں تو لے کے بھی آتے ہیں. یہ میرے کارڈ ہیں، یہ اپنے پاس رکھو. اگر کوئی لڑکا آپ کا پیچھا کرے تو اس کو یہ کارڈ دینا کہ یہ میرے بابا کا کارڈ ہے، میرے بابا سے رابطہ کرو. اگر میں اچھی لگتی ہوں تو آپ کی سفارش کر دوں گی کہ آپ بھی مجھے اچھے لگتے ہو تو باقاعدگی سے ہمارے گھر میسج بھجواؤ. اگر دل پشوری کرنے کے لیے آتے ہو، آج کے بعد میرا پیچھا نہ کرنا، میرے سے برا کوئی نہیں ہوگا. جب میں نے فیصلہ کیا کہ اب اس کی شادی کر دینا چاہیے، یہ شادی کی عمر کو پہنچ چکی، تو میں نے بٹھایا، اپنی بیوی سے کہا کہ اس سے کہنا کہ رات کو ڈنر ہم اکٹھے کریں گے. میں نے باقاعدگی سے پوچھا کہ ہم آپ کی یہاں شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ کو کوئی بچہ پسند ہے جہاں آپ شادی کرنا چاہتی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بابا میرے پاس ابھی کارڈ پورے کے پورے ہیں، کسی نے نہیں لیا. تو میں نے کہا پھر ہم آپ کو باقاعدگی سے بتائیں گے کہ جس بچے سے شادی کرنا چاہتے ہیں وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، کیا اس کا سورس آف انکم ہے. آپ باقاعدہ اسے جان پہچان کر لیں، پھر اس کے بعد ہم ہاں کریں گے. ہم نے باقاعدگی سے اس عمل سے گزرے اور پھر شادی کی. اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں تو میرے خاندان والے کہندے سی اے بڑا گورا ٹائپ آدمی ہے. کہ ہن میرے خاندان والے کہندے نے سر نالوں اچھے ڈسیزن ہی انہیں اپنے بچوں کے بارے لائے نے، بیٹیوں کی شادیوں کے بارے میں. تو میں آج بھی خوش ہوں، کل بھی خوش تھا، اور میری بیٹیاں بھی اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں. اللہ کی مہربانی سے آپ ذرا اپنے بچوں پہ بھروسہ تو کیجئے گا، ان کو وقت دیجئے گا، ان کو سوچنے سمجھنے کی آپ ان کو رائے دیجئے گا، اپنی رائے مسلط نہ کریں. رائٹ. دیکھیے کتنے خوبصورت نتائج نکلتے ہیں. واللہ عالم بالصواب. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. اور یہ بتائیں، جو کہا جاتا ہے کہ لک بہت اسٹرانگ ہوتی ہے آپ کی، ہوتی لک اچھی بری ہے. کسی کے پرائز بانڈز نکل آتے ہیں، یا کسی کو اسکالرشپس بہت ملتی ہیں، یا کسی کی لک اس حساب سے بہت اچھی ہوتی ہے کہ اس کے کام جو ہیں کوئی نہ کوئی اس کو مل جاتا ہے، یا کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے اس کی زندگی میں جو لک سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. وہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کون سی لکیر ہے جو ڈفرینشیٹ کرتی ہے اس کو عام انسانوں سے؟ اچھا، اس کو میں نے اب نیو لاز میں مکمل طور پر ایک یوں کر کے فریم میں بند کر دیا. مثال کے طور پر کسی بھی شخص کا ہاتھ اپر مڈل کلاس کا ہے، اس کے سورس آف انکم، طرز بود و باش، رہائش اور اسباب آسائش اپر مڈل کلاس کی ہوگی. اگر اس کا کوئی سٹا لاٹری بانڈ نکل رہا ہے تو جو اس کے ہاتھ پر مقدر کی لکیر پائی جاتی ہے
اس کا ٹائم فریم میں نے علیحدہ بنا کر دیا ہے. ٹھیک. آپ میری سائٹ پہ چلے جائیں جی, تو وہاں میں نے ایک شیخ صاحب کا ہینڈ پرنٹ دیا ہوا ہے. ان کے ہاتھ پر پنچ یوگ جسے راجا یوگ کہتے ہیں وہ بھی پایا جاتا ہے, لیکن ان کا ہاتھ جو ہے نا وہ بائی برتھ جو ہے وہ آفیسر کلاس اپر مڈل کلاس سے متعلق ہے. ارب کھرب پتی ہونے کے باوجود بھی ان کا رہن سہن کھانا پینا جو ہے نا وہ عام سی کلاس کا ہے. مثال کے طور پر ان کے 40 گارڈ نہیں ہیں, انہوں نے اپنا ایک ڈرائیور اور اپنا ایک گارڈ رکھا ہوا اور ایک ای گاڑی استعمال کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بہت زیادہ کوئی اس طرح سے جتنا رب نے دیا ہے خرچ نہیں کر رہے ہوتے, رائٹ. لیکن ان کے پاس ہے بہت. اب ان شیخ صاحب کے ہاتھ پر یہ بتایا ہے کہ مقدر کی لکیر کو ناپنا اس طرح سے ہے کہ یہ ایک لائن لگائیں, ایک درمیانی انگلی کے اس طرف لائن لگائیں. یہ مقدر کی لکیر یہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہیں سے بھی, ہتھیلی سے بھی, یہاں سے بھی, کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. اگر وہ اس کی ڈائریکشن جو ہے آپ فوٹے سے رکھ کے پتہ کریں, اگر یہ درمیان میں آ رہی ہے تو جہاں جہاں درمیان میں آ رہی ہے یہ روپے پیسے کی علامت ہے, اور یہاں اس کی اپنی کلاس کے مطابق بھی تحاشا روپیہ پیسہ آئے گا اور علامت کی موجودگی میں. زبردست. اب علامت راجا یوگ ہے اور ہاتھ اس کے رہن سہن کا پتہ دے رہا ہے, لیکن دولت بے تحاشا راجا یوگ کے مطابق آ رہی ہے. اگر لکیر جو ہے یوں کر کے نکلی ہے تو یوں کر کے آئی ہے, تو یا یوں کر کے نکلی ہے تو یوں کر کے آئی ہے, اور وہ سیٹن کے نیچے نہیں گئی, یہاں سے یہاں چلے گئی ہے یا یہاں چلے گئی ہے, تو اس کے میننگز بدل جائیں گے. یہ دولت کی لکیر نہیں ہوتی. ٹھیک. دنیا میں جتنے بھی ملٹی بلینرز ہیں ان کے ہاتھ پر ایک یا ڈبل راجا یوگ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ مقدر کی لکیر جو ہے یہ وہاں جا رہی ہوتی ہے. اب آپ کا سوال ہے کہ سٹا لاٹری بانڈ, رائٹ. اب کسی بھی شخص کا جب سٹا لاٹری بانڈ نکلتا ہے نا تو اس کی حیثیت نہیں بدلتی, وہ سٹا لاٹری بانڈ کے مطابق بھی وہیں سے لے رہا ہوتا ہے اور کہیں سے پھر دے دیتا. مقدر میں جو لکھا ہے آپ کر جو کچھ بھی رہے ہیں ملے گا وہی, ملنا تو وہی ہے. رائٹ. جو بھی کر رہے ہیں, اور جو کچھ بھی کر لے. آپ غلط طریقے سے بھی کوئی گین کر رہے ہیں تو اتنا ہی ملے گا, آپ اچھے طریقے سے گین کر رہے ہیں تو اتنا ہی ملے گا. اب یہ فیصلہ کرنا کہ آپ نے اچھے اور برے طریقے سے کس طریقے سے حاصل کرنا ہے, یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. واللہ عالم بالصواب. زبردست.